ظفر مناز صاحب سے میں اس بارے میں اس لیے بات کروں گا کہ اس وقت واٹس ایپ کے دو بڑے میجر گروپس پاکستان میں یہ ہینڈل کر رہے ہیں، اور میں اور افضال صاحب بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کھانا کس وقت کھاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، پرٹیکولرلی افضال انقلابی صاحب کا، سید طاہر بادشاہ صاحب کو، اور جتنے دانشور دوست یہاں پہ موجود ہیں سب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے وائبرنٹ لوگوں اور ایکسپیرینسڈ پارٹی کے حوالے سے لوگوں میں ایک کامن مین کو جو ہے وہ موقع دیا، اور ایک کامن ورکر کی آواز جو ہے، تاکہ میں کوشش کروں گا کچھ ایسی معروضات آپ کے سامنے لاؤں جو میں کامن جو عام ورکر ہے، چونکہ میرا رابطہ رہتا ہے، آپ جانتے ہیں میں پارٹی کے لیے فیس بک پہ جو پارٹی کے گروپس ہیں ان کو بھی ہینڈل کر رہا ہوں، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ گروپس وغیرہ، کیونکہ ان کے اوپر انویژن بھی ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، سائبر اٹیکس جن کو کہتے ہیں، اور پرٹیکولرلی پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بچا کے اور ایک بچوں کی طرح ان گروپس کو لے کے چل رہا ہوں، اور اپنی ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہوں سوشل میڈیا فرنٹ کے اوپر. تو سب سے پہلے تو میں آج کے دن کے حوالے سے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی جو پارٹی کے لیے خدمات ہیں اور جو اسٹرگل رہی ہے اس کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. اور مناز صاحب، میں ایک فکرہ صرف آپ کے بارے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دوستوں نے کافی بات کی کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ میڈیا کو ہیکر سے بچا بچا کے پارٹی کو وہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں، اسی طرح پارٹی کو ہائی جیکر سے بچا کے پارٹی بچانے کی بھی جدوجہد کر رہے ہیں. تھینک یو. جی جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ شادی آپ کا، سیفی صاحب کا، افضال انقلابی صاحب کا، بیرسٹر صاحب کا، اور جتنے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکا اس وقت، ان سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں، اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی جدوجہد کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. اچھا، میری ذاتی طور پہ جو فیلنگ ہے میں وہ آپ سے ایز کامن ورکر، ایز پارٹی، ایک عام آدمی کیسے سوچتا ہے، میں کوشش کروں گا آپ سینئرز کو، دانشوروں کو، ہمارے پارٹی کے لیڈرز کو، ہماری جو پلس ہے، جو اس وقت پارٹی ورکر کیا سوچ رہا ہے، اس سے میں آگاہ کر سکوں. تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اسٹرگل کے حوالے سے تو ظاہر آپ سب دوست جو سینئرز ہیں وہ بات کریں گے. میں گراؤنڈ لیول پہ آپ سے بات کروں کہ مجھے وہ مظلوم لگتی ہیں. ہمارے جتنے چیئرمین بھٹو صاحب، بیگم نصرت بھٹو، بی بی شہید، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب، اور چیئرمین بلاول، سب پہ مختلف اپنے اپنے دور میں جو ہے وہ جبر بھی ہوا، ظلم بھی ہوا، اور انہوں نے اسٹرگل کو، کسی کا نام جدوجہد ہے، اس کو لے کے چلی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ اس وقت پارٹی کے اندر پچھلے، یہ شکر الحمدللہ، آئی ایم تھینک فل کہ ہم نے ایک کنٹینیوس اس کے اوپر آواز اٹھائی. شاہ جی جانتے ہیں پچھلے پنجاب میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی کے دفاتر سے بیگم نصرت بھٹو کا فوٹو تک اتار دیا گیا. ان پہ بات کرنا، ان کی جدوجہد کے بارے میں بات کرنا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اس کو پن پوائنٹ کر دیا جاتا تھا اس بندے کو، اور جیسے کوئی غدار ہے پارٹی کا. تو یہ شکر الحمدللہ پچھلے 5-6 سال سے ہم نے اسٹرگل، اور اس کا بھگتا بھی ہے. میری اپنی یہ فیلنگ ہے، اور میں آئی ایم اے وکٹم آف دیٹ، کہ جو بیگم نصرت بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کا، میں پچھلے 3-4 سال کی بات کر رہا ہوں، اب پچھلے سال سے اور اس سال کچھ تھوڑی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ. مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے ان شہداء کے، ہمارے پارٹی کے جو لیڈران ہیں جن کی ایک اسٹرگل ہے، ان کے بارے میں بات کرنا، پرٹیکولرلی پنجاب کے اندر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی غداری کر رہے ہیں ہم، اور جیسے کوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ شہادت کے بعد، شہادت کہہ لیں یا جو بھی، انہوں نے ایک مشکل وقت دیکھا اور موت دیکھی، اور بڑی کہنا چاہیے کہ ایک
डेथ बेड पे उन्होंने स्ट्रगल की पार्टी के लिए। मगर ये है कि मैं सोचता हूँ कि उनकी वफात के बाद भी जो है पार्टी के अंदर भी, रैंक्स के अंदर से भी उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। अच्छा, इसकी दो तीन रीजंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सम अप करूं थोड़े टाइम के अंदर, चूंकि बहुत प्रेजेंटर और बहुत स्पीकर हैं। तो एक तो हमारी पार्टी का, यहाँ पे जितने आप सीनियर्स हैं, जो मैंने पढ़ा, चूंकि मैं तो बीबी शहीद के साथ का जियाला हूँ, यानी 1986 में मैं पीएसएफ में था, तो तब से पार्टी के साथ चल रहा हूँ। तो पीछे भुट्टो शहीद की स्ट्रगल हमने पढ़ी है, देखी तो नहीं है, यानी समझी है और हिस्ट्री में देखी है। तो पार्टी की जो बेस थी, जिसके ऊपर ये पार्टी की बुनियाद बनी या बुनियाद के ऊपर पार्टी खड़ी हुई, वो ये पार्टी थी बेसिकली समाज के अंदर एक तब्दीली लाने के लिए, एक पॉजिटिव बराबरी का समाज तरतीब देने चाहती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, एक इनकलाबी पार्टी थी। अब ओवर द इयर्स अब एवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जोर दिया जा रहा है, यानी इनकलाबी चीजें तो बिल्कुल, और रद्द इनकलाब टाइप आप कह लें कि चीजें हमारी पार्टी के अंदर जो है वो चल रही हैं, कि किसी तरीके से ये जो इनकलाबी कह लें या नजरियाती कह लें, ये कैडर ही खत्म हो जाए और एक नया कैडर, कोई काफ लीग टाइप और जो सरकारी मुस्लिम लीग टाइप का कोई कैडर है, उस तरह का डेवलप किया जा रहा है। मैं कई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाकायदा हमारे पार्टी के यानी स्टडी सर्कल लेवल पे भी ये मेहनत हो रही है और कोशिश हो रही है। तो अभी मैं जो सोचता हूँ, मैं अर्ज करूं, जैसे पाकिस्तान का एक आइन है हमारा, आजकल तरमीम के ऊपर बहुत बात हो रही है। वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक आम आदमी का रियासत के साथ, उसी को आइन कहते हैं। तो हमारा जो मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, वो भी एक कॉमन वर्कर का जो जुड़त होती है पार्टी के साथ, वो उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टो के ऊपर होती है। जैसे हमारे पॉइंट्स, सेलियंट पॉइंट्स हैं कि जी, ताकत का सरचश्मा अवाम है, जमहूरियत हमारी सियासत है, और इस्लाम हमारा दीन है, और शहादत और सोशलिज्म हमारी मैशत है। अब आप ये रैंकिंग में देखते जाइए तो ऐसी कोई चीज प्रैक्टिकली नजर नहीं आती है। ये बातें जैसे हम हदीसों की किताबों में सत्ता में देखते हैं, अच्छी बातें लिखी होती हैं, तालीमात लिखी होती हैं, जुम्मे में मौलवी साहब आते हैं, वो अपनी बात करते हैं और उसके बाद दैट्स इट, खत्म हो गई। फिर हम अपनी जो भी हमारा रूटीन है पाकिस्तानी स्टाइल में, हम वापस उसी डगर पे चल पड़ते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ये एक अलमिया चल रहा है कि हमारा, और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे दानिश्वर हैं वो इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टी ने अगर अपना अब डिजाइन चेंज कर लिया है, अपना तर्ज सियासत बदल लिया है, तो पार्टी को चाहिए कि वो कम अज कम मंशूर लेवल पे भी चीजों को जो है वो दुरुस्त करे। ये नहीं है, अब आप देखिए ये 2024 में हम जी रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि हम लिखी किताबों में कुछ और लिखा हो, हमारे मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा है, हम कर कुछ और रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं सम अगर आप सिंप्लीफाई करूं अपनी बात को, तो इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है, मतलब टॉप ब्रास, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, इसमें कहीं पे आपको कोई नजरियाती बंदा नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। मैं लीडरशिप रोल की बात कर रहा हूँ। तो जब आप नजरियाती बंदों को वहां पे इंस्टॉल नहीं करेंगे और वहां से हटा देंगे, और गैर नजरियाती कह लेते हैं इसको, ऐसे लोग जो जरा इक्तदार की बात ज्यादा समझते हैं या इक्तदार के ऊपर बात करते हैं, वो ऊपर रैंक्स में हमें नजर आ रहे हैं। तो वो नजरियाती सियासत तो वैसे ही खत्म हो रही है। लेकिन एक मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान में नजरियाती सियासत जो है, वो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नजरियाती सियासत का फुकदान हो गया है, हमें पीटीआई से लाख इख्तलाफ भी हो और हमें अच्छी भी ना लगती हो, उसका कोई नजरिया भी हमें नजर ना आता हो, समझ में ना आता हो, लेकिन इस इलेक्शन में, ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, इसमें इस पीटीआई ने नजरियाती सियासत की है। उन्होंने नजरियाती सियासत क्या होती है कि आप एक आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा करते हैं किसी बंदे को भी,
اور وہ بندہ پارٹی کے رول کے اوپر اور پارٹی کے مینیفیسٹو اور اس کے پروگرام کے تحت وہ جو ہے وہ جیت جاتا ہے. میں یہاں پنجاب میں پرٹیکولرلی کے پی کے میں کئی ایسے ایم این ایز کو جانتا ہوں جن کے کاغذات بھی کسی اور نے جمع کرائے. انہوں نے ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کی, ایک دھیلا انہوں نے خرچ نہیں کیا الیکشن کے اوپر, اور لاکھ سے اوپر جیت گئے, یا اگر ہار بھی گئے ہیں تو وہ لاکھ ووٹ سے اوپر کی انہوں نے ووٹ لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی سیاست واپس آ رہی ہے, جو وہ سرمایہ دارانہ سیاست اور پیسے کی سیاست اور پیسے سے الیکشن لڑنا, اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اس الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں 2024 میں. تو میرا ابھی میں سم اپ کرتا ہوں اس اپنی بات کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیز ٹو, یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ضروری ہو گیا ہے, بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ دے پارٹی. آپ دانشور پارٹی کے جو مینیفیسٹو بنانے والے لوگ ہیں, منشور کے اوپر کام کرنے والے لوگ, وہ میں ایک عام ورکر ہوں, مجھے ایک ایسا پریکٹیکیبل ایک مجھے منشور بتائیں کہ میں پارٹی کے ساتھ کیوں چلوں, جو میں آگے جا کے سوسائٹی میں اپنے دوست اپنے بھائی بہنوں کو بتا سکوں کہ یہ میرا منشور ہے, اب اس کے تحت ہم آگے چلیں گے. تو وہ جو پرانا منشور ہے وہ ورکیبل نہیں ہے, میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ میں نے بہت چیزوں میں نے دکھ دیکھے ہیں ورکرز کے, ان کے نوئے دیکھے ہیں, بالکل کام نہیں ہو رہا ہے, مینیفیسٹو کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے, پارٹی کی نظریاتی فاؤنڈیشنز بالکل ویک ہو چکی ہیں. تو آپ کو ایک پارٹی کو نیا ایک سوشل جو کامن ورکر ہے, عام ورکر ہے, اس کے لیے پارٹی کو جو ہے وہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ دینا ہوگا. آپ سب دوستوں نے مجھے سنا, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.